خیبر کا محاصرہ ہو گیا، لشکر اسلامی نے محاصرہ کر لیا۔ خیبر کے 8-10 قلعے تھے، ایک قلعہ تھا نہیں تھا، 8-10 قلعوں کا مجموعہ تھا۔ ایک قلعہ بڑا تھا، دوسرے چھوٹے چھوٹے تھے، ان میں سے کئی پہلے فتح ہو گئی، کئی جو بچ گئے تھے بڑا قلعہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اس بڑے قلعے کا محاصرہ ہو رہا تھا، اور ایک حبشی غلام تھا کسی یہودی کا، سیاہ رنگ کا، اور شکل بھی کوئی نئے نقش بھی اچھے نہیں تھے، اور اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ باہر فوج بیٹھی ہے، قلعہ بند ہے، اندر سے دیواروں پہ تیر انداز کھڑے ہیں، تلواریں لے کر لشکر تیار ہے۔ وہ جس کا غلام تھا اس کی کوئی 8-10 بکریاں لے کر قلعے کے دروازے سے نکل آیا کہ میں بکریاں چرا رہا۔ باہر آیا تو اس نے دیکھا یہ تو گردا گرد فوج کھڑی ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ تو اس نے کسی فوجی سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا اللہ نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ کر رکھا ہے، کفر اور اسلام میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اور ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے رسول مبعوث فرمایا ہے، وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایسی بات ہے تو مجھے بھی لے چلو، میں بھی کوئی اللہ کی بات سن۔ وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں۔ اس نے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ نے مجھے نبی۔ آپ کو اللہ نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ ہاں۔ آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان سے لڑو؟ اللہ نے حکم۔ تو ان سے جو لڑے گا اسے اللہ کیا دے گا؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دے گا، بارگاہ سے انعامات دے گا۔ میں نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور ان سے لڑوں تو مجھے بھی جنت مل جائے؟ فرمایا بے شک۔ جی میں تو غلام ہوں، کوئی شکل و صورت بھی نہیں، میرے پاس تو پورا لباس بھی نہیں۔ فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، جو بھی اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا اور ساتھ دے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ کہا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، لیکن ایک بات ہے حضور، میرے پاس 8-10 بکریاں ہیں اس یہودی کی جس کا میں غلام تھا۔ وسلم رحمت للعالمین تھے، کیسی اس کی بھولی بھولی باتیں ہیں، اس پر خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو بکریوں کو قلعے کی طرف ہنکا دو۔ اس نے فوراً اٹھ کر بکریاں ہنکایا، اللہ کی شان، ساری بکریاں جا کر قلعے کے دروازے پہ شور کرنے لگیں۔ دربانوں نے تھوڑا سا دروازے میں راستہ بنایا، اندر چلے۔ اگلا جو حملہ قلعے پہ ہوا اس میں وہ شامل ہو گیا، اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ نہ اس نے نماز سیکھی، نہ اس نے پڑھی، نہ اس نے یاد کی، نہ نماز کا وقت آیا۔ اس حملے میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ شہداء میں اس حبشی غلام کی نعش۔ حضور تشریف لے گئے از راہ کرم۔ جیسے اس کی نعش کے حضور سامنے ہوئے چارپائی پر، صحابہ کرام نے نعش ڈال، آپ سامنے ہوئے تو پیچھے ہٹ واپس اپنے خیمے میں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ تو اس سے پیار کرنے لگ گئے تھے اور بڑے شوق سے تشریف لے گئے تھے، پھر آپ اس کے قریب نہیں۔ فرمایا اس کی چارپائی پر اس کی حور بیٹھی تھی تو میں واپس آ گیا، انہیں ڈسٹرب۔ یار اس غریب نے تو نماز سیکھی بھی نہیں، ایک سجدہ بھی نہیں، اس کا تو سارا سرمایہ تھا لا الہ الا اللہ محمد، اور اس کے پاس دنیاوی مال و منال بھی نہیں تھا، اپنی حیثیت میں وہ کسی کا غلام تھا، اس کا تو اپنا وجود بھی نہیں، لیکن دامان رسالت تھام کر میدان میں کودا اور جان تو دے دی۔
میرا اور آپ کا حساب عرصہ محشر میں ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ کو ہماری نیکیاں پسند آئی ہیں یا ہمارے گناہوں پہ ناراض ہے۔ تو ہمیں تو نہیں پتا، زندگی بھر بندہ اپنی طرف سے نیکی کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے ایسے نکل جاتا ہے جو ساری نیکیاں برباد کر۔ کوئی شخص زندگی بھر خطائیں کرتا رہتا ہے، کوئی ایک جملہ خیر ایسا نکلتا ہے جسے اللہ پسند فرما کر گناہ معاف کر دے۔ میرا اور آپ کا معاملہ اٹکا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ رحم فرمائے ہم پر، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمیں امید کرم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے نصیب دیکھو، اللہ کا رسول اطلاع دے رہا ہے، اس کی حور تو یہاں اس کے پاس آ کر چارپائی پہ بیٹھی ہے، ابھی قبر میں گیا نہیں، برزخ میں پہنچا نہیں، وجود باہر پڑا ہے۔ کیا 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 اس نے؟ نام رسالت پہ جان دے، مال اس کے پاس نہیں تھا، وجود اس کا کسی کا غلام تھا، گھر بار اس کے پاس نہیں تھا، مال اولاد اس کے پاس، ایک جان تھی اس نے دے دی، پلے سے تو کچھ نہیں دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کیوں دی؟ محمد رسول اللہ کی رضا اور آپ کے کہنے اور آپ کے حکم پر دی، سب کچھ پا